السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی كذابون ثلاثون وفي رواية دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت، محبت، توجہ اور اس یقین کے ساتھ ہم سب نے درود پڑھنا ہے کہ ہم جو درود پڑھیں گے وہ گنبد خضراء میں ہمارا نام لے کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ جمادی الثانی 1442 ہجری، جنوری 2021۔ آج یہاں جامع مسجد حنفیہ شاہ فیصل کالونی کراچی میں اس علمی روحانی مرکز میں آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے کا موقع بن رہا ہے۔ حضرت والا سے پہلے بھی میری ملاقات ہے محبتوں بھری، حضرت کا دعاؤں کا میں اور بھی محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یوں ہی جنت میں اکٹھا فرما دے۔ ایک سوال ہے اور اسی کے جواب میں نے گفتگو کو ختم کر دینا ہے۔ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، ساری زندگی اسی پہ گزار دیتا ہے اور وہ اسی کو سچ سمجھتا ہے، اسی کو دین حق سمجھتا ہے۔ پاکستان کا چیف جسٹس بھگوان داس گزرا ہے، ہندو تھا، پی ایچ ڈی اس نے اسلامیات میں کی ہوئی تھی، لیکن ہندو مت پہ مرا۔ آپ نے ہندو مت پڑھا نہیں ہے، میرا موضوع ہے۔ اتنی گھن آتی ہے پڑھتے پڑھتے الامان والحفیظ، لیکن وہ اسی کو حق سمجھتا ہے۔ ایک شخص ہے عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، وہ اسی کو حق سمجھتا ہے، اسی پہ اس کی موت آ جاتی ہے۔ ایک یہودی ہے جو یہودی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، وہ اسی کو حق سمجھتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم اسی وجہ سے اس کو دین حق سمجھ کے ڈٹے ہوئے ہیں؟ جس طرح وہ اپنے بڑوں کے آباء و اجداد کے دین کو حق سمجھتے ہیں، ہم بھی حق سمجھتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں؟ کیا واقعتاً دین اسلام حق ہے؟ اس پر ایک واقعہ سنانا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ وقت کافی گزر چکا ہے،
اور جس طرح حضرت والا نے فرمایا ہے کہ تھکاوٹ مجھے بھی ہو رہی ہے، وقت آپ کا بھی اچھا خاصا گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو دو چار باتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں فائدہ عطا فرما دے۔ ایک دفعہ مصر میں ایک کانفرنس بلائی گئی۔ اس کانفرنس میں ان لوگوں کو دعوت دی گئی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والے تھے۔ دعوت کا مقصد کیا تھا کہ ہم سب مل کر ان لوگوں کا مقابلہ کریں جو لوگ خدا کی ذات کے منکر ہیں، مانتے ہی نہیں، کمیونسٹ ہیں، جس طرح یہ چین، جاپان، کوریا والے ہیں۔ ان کو ہم کیسے قائل کریں؟ اس کے لیے ان لوگوں کو بلایا گیا جو خدا کی ذات کو ماننے والے تھے۔ ان میں چن چن کے یہودی ربیوں کو بلایا گیا، 15-20 ربی، یہودیوں کے بڑوں کو ربیون من الاحباب، مصر میں بلایا گیا پوری دنیا سے۔ اسی طرح 15-20 عیسائی پادریوں کو دعوت دی گئی جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذہین فتین تھے، ان کو بلایا گیا۔ اسی طرح 15-20 علماء اسلام کو پوری دنیا سے چن چن کے اکٹھا کیا گیا کہ ہم سب نے مل کے ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے جو خدا کی ذات کے منکر ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہو گئے تو مجمع کے بیچ میں ایک یہودی بابا کھڑا ہو گیا، بڑا ذہین بابا تھا وہ یہودی بابا کہنے لگا کہ ہم لوگ اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں، ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے جو خدا کی ذات کے منکر ہیں، لیکن اگر ہم یوں ہی چل پڑے ہم رستے میں آپس میں الجھ جائیں گے۔ عیسائی یہودیوں سے کہے گا تیرا دین جھوٹا ہے اور میرا سچا، مسلمان عیسائیوں سے کہے گا تیرا دین جھوٹا ہے اور میرا سچا، ہم آپس میں الجھ جائیں گے۔ پہلے ہمیں آپس میں طے کر لینا چاہیے کہ ہم میں سے حق پہ کون ہے، پھر اس کو بڑا بنا کے چلیں گے، پھر ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے جو خدا کی ذات کے منکر ہیں۔ سب نے کہا بات تو وزنی ہے، بات تو سمجھ آنے والی ہے۔ تو یہودی بابا کہنے لگا اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم میں سے حق پہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں صرف 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے حق دین نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ سب نے کہا آپ بات شروع کریں، دل کو لگے گی تو مانیں گے، نہیں لگے گی تو چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہودی بابا نے سب سے پہلی بات کہی، مجھے آپ کی پوری توجہ چاہیے، تب جا کے میں کچھ اب چند باتیں آپ کے حوالے کر سکوں گا۔ یہودی بابا کہنے لگا کہ پہلے ادوار میں ایک علاقے کی خبر دوسرے علاقے تک پہنچتے پہنچتے کئی ماہ لگ جایا کرتے تھے۔ کراچی کی خبر لاہور پہنچتے کئی ماہ لگتے، شام کی خبر عراق پہنچتے کئی ماہ لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں مستقل انبیاء بھیج دیے، لیکن میں مختصر چلوں گا۔ آج یہ وہ زمانہ ہے، پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح بن چکی ہے۔ کراچی کے شاہ فیصل کالونی میں ایک گلی میں ایک واقعہ ہوتا ہے، آنے واحد میں پوری دنیا میں اس کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ تو یہودی بابا کہنے لگا یہ آج اگر پوری دنیا متحد ہونا چاہتی ہے تو ہمیں اس نبی کی تلاش کرنا ہوگی جس کا دعویٰ ہو وہ پوری دنیا کا نبی ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، جب آواز پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے تو یقیناً ایسا نبی بھی ہوگا جس کا دعویٰ ہوگا وہ پوری دنیا کا نبی ہے، کیونکہ فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں بآسانی پہنچ سکتی ہے۔ پہلے ادوار میں نہیں پہنچ سکتی تھی،
اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں مستقل نبی بھیج دیے. اب فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے. اب ہمیں اس نبی کی تلاش کرنا ہوگی جس کا دعویٰ ہو کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں. وہ کون ہیں؟ یہودی بابا کہنے لگا میں سب سے پہلے یہودی ربی سے کہوں گا کہ وہ کھڑا ہو جائے. اس طرف 15-20 یہودی ربی بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگا تم بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں؟ موجودہ دور کی ضرورت ایسے نبی کی ہے جس کا دعویٰ ہو کہ وہ عالمگیر نبی ہے، پوری دنیا کا نبی ہے، تاکہ ساری دنیا متحد ہو سکے. ساری دنیا تبھی متحد ہوگی نا جب ایک کو مانے گی. لیکن دعویٰ اس نبی کا اپنا ہو کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں. وہ کون سے نبی ہیں؟ ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں. ہاں بھی یہودی ربی کھڑے ہو جاؤ. جو ان میں سب سے زیادہ جاننے والا تھا وہ کھڑا ہو گیا. یہودی بابا کہنے لگا بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں؟ وہ یہودی ربی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے بڑی دیر تک تورات کو دیکھتا رہا اور کہنے لگا کہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جہاں بھی اپنی قوم کو پکارا تو یوں پکارا سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. یہ میں نے آپ کو تورات کی آیت سنائی ہے. سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے اسی سے محبت رکھ. وہ جہاں پکارتے ہیں ایک قوم بنی اسرائیل کو پکارتے ہیں، ساری دنیا کو نہیں پکارتے. لیکن ہم ورلڈ آرڈر کے نام سے پوری دنیا پہ یہودیت کو مسلط کر کے رہیں گے. جب اس نے یہ جملہ کہا تو ادھر سے ایک مسلمان عالم دین کھڑے ہو گئے. وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے یہودی بابا جی سے اگر اجازت ہو تو میں ذرا اس سے بات کر لوں. یہودی بابا نے کہا کہ تم بات کرو. وہ یہودی بابا اس سے مسلمان عالم دین نے یہودی بابا جی سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی ہیں، پوری دنیا کے نبی نہیں ہیں. تم جو یہ کہتے ہو کہ ورلڈ آرڈر کے نام سے پوری دنیا میں یہودیت کو مسلط کریں گے، یہ فطرت کے خلاف ہے. موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی تھے، پوری دنیا کے نبی نہیں تھے. چونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے تو تمہارا ورلڈ آرڈر فیل ہو کے رہے گا. تم جتنا مرضی نیٹو ویٹو کر لو، ایک دن آئے گا رب کعبہ کی قسم پوری دنیا میں ڈھونڈنے سے ایک یہودی بھی نہیں ملے گا. تمہارا یہ ورلڈ آرڈر ناکام ہو کے رہنا ہے. موسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے نبی نہیں ہے، تم خلاف فطرت جا رہے ہو. یہودی بابا نے بات کو روکا. اس یہودی ربی سے پوچھا اتنا بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے وہ پوری دنیا کے نبی ہیں؟ نے کہا نہیں. یہودی بابا کہنے لگا بیٹھ جاؤ، آج سائنسی دور ہے، فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں بآسانی پہنچ سکتی ہے. ہمیں تو اس نبی کی تلاش ہے جس کا دعویٰ ہو کہ وہ پوری دنیا کا نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا تو بیٹھ جاؤ، اعتراف کرو نہیں کیا، بات آگے چلنے دو. سامنے 15-20 عیسائی پادری بیٹھے ہوئے تھے. اس یہودی بابے نے ان کو مخاطب کر کے کہا ہاں بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، تم بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں؟ ان میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا جاننے والا عیسائی پادری تھا وہ کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ نہیں، بائبل میں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا ہے اپنی قوم کو تو یوں ہی پکارا ہے سن اے اسرائیل. صرف بنی اسرائیل کو پکارا ہے، لیکن ہم پوری دنیا میں تبلیغ کریں گے. ہم پوری دنیا میں تبلیغ کریں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. جب اس نے یہ جملہ کہا تو مسلمان عالم دین دوبارہ کھڑے ہو گئے. اس نے بابا جی سے کہا مجھے اجازت دو ذرا اس سے بھی 2 باتیں کر لوں. بابا جی نے کہا کرو. مسلمان عالم دین نے اس سے سوال کیا کہ تمہاری بائبل میں یہ آیت آج بھی موجود ہے، انجیل متی کے اندر یہ آیت موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کے واسطے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور اسی انجیل متی میں یہ آیت بھی موجود ہے
عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا، صرف قوم بنی اسرائیل کے پاس جانا۔ غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا، صرف قوم بنی اسرائیل کے پاس جانا۔ تو مسلمان نے اس عیسائی پادری سے کہا پھر تم تبلیغ پوری دنیا میں کیوں کرتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام تو تمہیں منع کر رہے ہیں کہ صرف بنی اسرائیل والوں کو تبلیغ کرو۔ کچھ عرصہ پہلے کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ اسی طرح ختم نبوت کا کورس تھا کوئٹہ میں، سنہری مسجد ہے وہاں لیاقت بازار میں، اس میں 3 دن کا کورس تھا، اور اس میں میرا موضوع یہ تھا کہ بائبل سے عیسائیوں کو دعوت اسلام کیسے دینی ہے۔ یہ میرا وہاں موضوع تھا، بائبل کیا ہے اور عیسائیت کیا ہے، اور بائبل سے اسلام کی دعوت عیسائیوں کو کیسے دینی ہے۔ یہ موضوع میں نے 1 دن پڑھایا تو وہاں PTCL کا ایک ملازم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ملازم جو تھا وہ اگلے دن اپنے ایک عیسائی دوست کو لے کے آ گیا۔ وہ کہنے لگا یہ ذرا چند سوال کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے گفتگو کی، سطحی سے سوالات تھے، میں نے اس کو مطمئن کیا۔ وہ کہنے لگا کل میں اپنے عیسائی پادریوں کو لے کے آؤں گا، آپ نے ان سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ 2010 کی بات ہے۔ وہ اگلے دن 6-7 پادریوں کو لے کے آ گیا۔ ان میں سے 1-2 پادری وہ تھے جن کو 7 زبانوں پہ عبور حاصل تھا۔ خیر قصہ مختصر، گفتگو شروع ہوئی۔ میں نے ان عیسائی پادریوں کے سامنے بائبل رکھ دی۔ میں نے کہا یہ تمہاری بائبل ہے اور اس میں انجیل متی میں یہ آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صرف بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں، اور انجیل متی کی ہی آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں غیر قوموں کو تبلیغ نہ کرنا، صرف قوم بنی اسرائیل کے پاس جانا۔ میں نے کہا تم لوگ یہاں کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ میں نے کہا تم لوگ یہاں کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا یہاں تبلیغ کرنے کا؟ یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں۔ آپ میں سے کوئی کوئٹہ والا ہے؟ آپ بنی اسرائیلی ہو؟ کیوں بھائی؟ وہاں کوئی مینگل ہے، کوئی مری ہے، کوئی ککے زئی ہے، کوئی فلانے زئی ہے۔ توجہ ہے؟ موضوع خشک ہے تو یہ باتیں کرنا ضروری ہیں ساتھ ساتھ۔ میری طرف متوجہ رہو، میں نے اہم باتیں آپ کے حوالے کر دی ہیں۔ اچھا، میں نے ان عیسائی پادریوں سے پھر دوسرا سوال کیا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ تم بھی تو دیسی پادری ہو نا یہاں کے۔ میں نے کہا تمہیں عیسائی بننے کا حق کس نے دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، تمہارے لیے تو وہ پیغمبر تھے ہی نہیں سمجھے؟ تمہارے لیے تو وہ پیغمبر تھے ہی نہیں، تم عیسائی کیوں ہوئے ہو؟ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ ان پادریوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا چلو تم ڈٹے رہنا چاہتے ہو تو ڈٹے رہو، یہاں تبلیغ نہ کرو، تم جاؤ بنی اسرائیل کے علاقے میں، شام، اردن، فلسطین، جہاں بنی اسرائیلی ہیں۔ یہ یورپ والے جو عیسائی ہو گئے وہ بھی غلط ہے، یورپ والے بنی اسرائیل نہیں ہیں، یہ ایک علیحدہ علمی موضوع جس کا بھی وقت نہیں۔ تو کراچی میں یہ بہت کام کر رہے ہیں، اور مجھے پتہ چلا یہاں ہمارے ہمسائے میں بھی ہیں۔ ہمارا کام محبت ہے، ہم نے تو محبت سے کام کرنا ہے نا۔ آپ کو جہاں عیسائی پادری ملے اس کو محبت سے بٹھاؤ اور اس سے پوچھو میاں تم یہاں تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری بائبل تو کہتی ہے کہ صرف بنی اسرائیل کو تبلیغ کرو، اور یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں، آپ کے اندر کوئی ہے؟ کیوں میاں؟ تو دائیں بائیں دیکھو، شاید کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ کوئی بیٹھا نہیں ہے؟ اس سے کہو تو پھر تبلیغ کیوں کر رہے ہو یہاں پہ؟ پھر آپ اس سے دوسرا سوال بھی کرو، دیکھو ہم ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے تبلیغ کی، یہ میں درد دل سے عرض کر رہا ہوں، ان کے لیے تبلیغ کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پوری دنیا میں تبلیغ کا حق صرف ہمارا ہے، پوری دنیا کے نبی صرف ہمارے نبی ہیں، ان کا حق نہیں تھا یہاں پہ تبلیغ کا۔ وہ کیوں کر رہے ہیں یہ علیحدہ موضوع ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنی رکاوٹ ڈالی ہے؟ ہم علمی دنیا میں تو رکاوٹ ڈال سکتے ہیں نا، ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ ہم عیسائی پادری کو آج تک ہم نے روک کے پوچھا میاں ادھر تبلیغ کیوں کر رہے ہو؟ ہم محبت سے اتنی بات تو پوچھ سکتے کہ نہیں؟ وہ کسی آدمی نے بدماش سے پوچھا تیری بدماشی کس چیز میں؟ کہنے لگا تیری شرافت میں۔ تیری
تو بھی آنکھیں دکھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ہم آنکھیں دکھاتے نہیں, ہم پوچھتے نہیں, اور وہ تبلیغ کر رہے. اور یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. کتنے نوجوانوں کی ایمان چھینے جا چکے ہیں. خیر واپس آئیں. جب اس عیسائی پادری سے مسلمان عالم دین نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے, تم پوری دنیا میں تبلیغ کیسے کرو گے؟ وہ پادری خاموش ہو گیا. یہودی بابا کہنے لگا بیٹھ جاؤ, ہمیں اس نبی کی تلاش ہے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں. ہاں بھی مسلمان عالم دین, ادھر علماء بیٹھے تھے, آپ کھڑے ہو جاؤ, آپ بتاؤ کہ آپ کے نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں. تو اس مسلمان عالم دین نے کہا الحمدللہ. کیا کہا بلند آواز سے؟ الحمدللہ. اچھا, یہودی بابا کہنے لگا کدھر کہا ہے؟ اس نے کہا دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو فرمایا الحمدللہ رب اور جہاں ہمارے نبی کی نبوت اور رحمت کا ذکر کیا تو فرمایا وما ارسلناک الا. دنیا کے جس ذرے تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے اس ذرے تک ہمارے نبی کی نبوت ہے. ارسلت الی الخلق کافہ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ساری انسانیت کے واسطے نبی بنا کے بھیجے گئے. یہودی بابا کہنے لگا ایک مسئلہ حل ہو گیا. موجودہ دور کی ضرورت جب فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں بآسانی پہنچ سکتی ہے. آج ساری دنیا اگر فساد سے نکلنا چاہتی ہے, لڑائیوں سے نکلنا چاہتی ہے تو فرد واحد کی آواز کے پیچھے لبیک کہنا پڑے گا. اور وہ فرد واحد جس کا خود دعویٰ ہے کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں وہ مسلمانوں کا نبی ہے. کن کے نبی ہیں؟ دوسری بات یہ تھوڑی سی مشکل ہے, تیسری چوتھی بہت ہی آسان ہے, پھر دعا کرتے ہیں. یہودی بابا کہنے لگا, دیکھو توجہ نہیں دیں گے تو بات سمجھ نہیں آنی. یہودی بابا کہنے لگا نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ ہوتا ہے. نبی کی نبوت کی دلیل, جب نبی کہتے ہیں نا میں نبی ہوں, سامنے والا نہیں مانتا تو پھر نبی معجزہ دکھاتے ہیں. معجزہ آسان لفظوں میں عاجز سے ہے. جس کو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کر لے, عام بندہ نہ کر سکے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونٹ کا بچہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے, اگر صالح علیہ السلام کے حکم سے پہاڑی سے نکل آئے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ سانپ کا بچہ سمپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے, اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ معجزہ. تو معجزہ اللہ کے نبی پہ اللہ کے حکم سے سرزد ہوتا ہے. یہ عقیدہ مضبوط کرو, اللہ کا حکم ہوتا ہے تو سرزد ہوتا ہے, ورنہ جو نبی ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں وہ بدر کے میدان میں ہاتھ کے اشارے سے مشرکین کی گردنیں نہیں اڑا سکتے تھے. نہیں سمجھ آئی؟ اب واپس آؤ. لفظ میں نے کیا کہا؟ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل. سامنے والا نہیں مانتا, نبی معجزہ دکھاتا ہے, اگلے کو ماننا پڑتا ہے. بھائی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید ہے. اب غور کرنا یہودی بابے کی بات پہ. یہودی بابا کہنے لگا جس نبی کی نبوت کی دلیل آج دیکھی جا سکتی ہو ہم اس کو مان کے چلیں گے. جس نبی کی نبوت کی دلیل یعنی معجزہ آج دیکھا جا سکتا ہو ہم اس کو مان کے چلیں گے. آج ماننا ہے نا تو دلیل بھی آج ہوگی نا, تو معجزہ بھی آج ہوگا. ہاں بھی یہودی ربی کھڑے ہو جاؤ. کیا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسا معجزہ ہے جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو؟ وہ بڑی دیر تورات کو چھانتا رہا, کہنے لگا ہاں ایک ہے. وہ خود بابا بھی یہودی تھا, بڑا حیران ہو گیا, اس کو پتہ نہیں کون سا معجزہ مل گیا. وہ کہنے لگا کون سا معجزہ؟ وہ یہودی ربی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تھے تو سانپ بن جایا کرتا تھا. یہودی بابا کہنے لگا تیرا دماغ بھی ہلا ہوا ہے. وہ لاٹھی آج کدھر ہے جو سانپ بنتی تھی؟ آج بنتے ہوئے دکھاؤ. یہ لوگ تب مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے نبوت کی دلیل دیکھیں گے. توجہ کی طرف لفظوں پہ غور کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ معجزہ تھا, دور نبوت بھی تھا,
دور نبوت ختم ہوا تو معجزہ بھی، جب دور نبوت ختم ہوا تو دلیل کی ضرورت نہیں رہی نا، معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہودی بابا کہنے لگا پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی معجزہ نہیں جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو۔ ہاں بھئی عیسائی پادری تم کھڑے ہو، جو تم بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسا معجزہ ہے جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو؟ وہ عیسائی پادری بڑی دیر دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا ہاں ایک ہے۔ اچھا، یہودی بابا کہنے لگا وہ کون سا میاں؟ وہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی چڑیا بناتے تھے اور فرماتے تھے اڑ اللہ کے حکم سے، تو اڑنا شروع کر دیتے۔ اور یہودی بابا کہنے لگا دماغ تیرا بھی ہلا ہوا ہے، اور میاں وہ آج دکھاؤ، آج دکھاؤ، یہ تب مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ معجزہ آج دکھاؤ، ہم آج موجود ہیں، دلیل آج دکھانی پڑے گی۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ عیسائی پادری بیٹھ گیا، کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ نہیں جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو، نبوت کی دلیل موجود نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ نبوت کی دلیل موجود ہے۔ یاد رکھیں جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے نبی ہوں گے، لیکن معجزہ نہیں ہوگا، نبی ہوں گے، معجزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ معجزہ ضرورت ہے اس نبی کی جس کا دور نبوت ہے، دور نبوت ہمارے نبی کا، تو دلیل کی ضرورت ہمارے نبی کو ہے، اور ہمارے نبی کا معجزہ موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، دور نبوت نہیں ہوگا۔ یہ کس طرح؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ بولو میاں، جو پاکستان کا صدر گیا ہے اس کی صدارت ختم ہو جائے گی۔ ترکی میں، لفظوں پہ غور کیجیے گا، ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، معجزہ نہیں ہوگا، معجزے کی ضرورت نبوت کی دلیل ہے، نبوت کو ثابت کرنے میرے نبی کی ضرورت ہے، دور نبوت میرے نبی کا ہے۔ یہودی بابا کہنے لگا بیٹھ جاؤ، پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کوئی معجزہ نہیں جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو۔ یہ بات آپ ان عیسائی پادریوں سے کہہ رہے ہیں جو محلے میں، ان سے کہو میاں ہم تمہاری مان کے چلنے کو تیار ہیں، اپنے نبی کی نبوت کی دلیل تو دکھاؤ، معجزہ تو دکھاؤ، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ان کا زمانہ گزر گیا، دلیل کا وقت گزر گیا، اب جس کی دلیل ہے اب بات اس کی چلے گی۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ ہاں بھی مسلمان عالم دین آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ بتاؤ کیا آپ کے نبی کا کوئی ایسا معجزہ ہے جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو؟ آج دیکھیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ کیا معجزہ ہے؟ مسلمان عالم دین نے کہا الحمدللہ۔ کیا کہا؟ بلند آواز سے۔ یہودی بابا کہنے لگا وہ کون سا؟ مسلمان عالم دین نے کہا قرآن مجید۔ کیا کہا؟ یہودی بابا کہنے لگا اگر آپ کے نبی کا قرآن معجزہ ہے تو ہماری تورات کیوں نہیں؟ ہماری تورات کیوں نہیں؟ مسلمان عالم دین نے کہا بابا جی اگر آپ کے نبی کی تورات معجزہ ہوتی تو اس میں تحریف نہ ہوتی، وہ تو بدلی جا چکی، آپ خود اعتراف کرتے ہو 90% تورات بدلی جا چکی۔ اچھا، یہودی بابا کہنے لگا پھر آپ کے نبی کا قرآن معجزہ کس طرح ہے؟ مسلمان عالم دین نے کہا بابا جی لگتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں معجزہ کہتے کس کو ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کر لے، عام بندہ نہ کر سکے۔ ہمارے قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعْتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ مشرکین نے بڑا زور لگایا، وقت ہوتا تو میں تفصیل سے واقعات سناتا، کتنا زور لگایا، نہیں بنا سکے۔
آپ کو نہیں پتہ یہ کتنا بڑا تھپڑ تھا ان مشرکین کے منہ پہ، فصاحت بلاغت کی چوٹی پہ تھے وہ لوگ۔ یہ دیوان حماسہ متنبی آپ لوگ پڑھتے ہو نا، کیا کمال ہے، قرآن مجید تو سادہ سادہ سا ہے، ان لوگوں کو میرا رب چیلنج دے رہا ہے بنا کے دکھاؤ، نہیں بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج نرم کیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، نہیں بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج اور نرم کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ 1400 سال گزر گئے، آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کھڑا ہے۔ مسلمان عالم دین نے یہودی بابے سے کہا، یہ بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہیں یہودیوں کے عیسائیوں کے، میں آدھا گھنٹہ خاموشی اختیار کرتا ہوں، اب بنا دیں، اب بنا دیں۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، حال میں سناٹا۔ یہودی بابا کہنے لگا پتہ چل گیا جس نبی کا معجزہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے وہ صرف مسلمانوں کے نبی کا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا نا، مسلمان عالم دین نے کہا بابا جی اپنے لفظ صحیح کریں، ہمارے نبی کا معجزہ صرف آج نہیں قیامت تک دیکھا جاتا رہے گا، ہمارے نبی کا دور نبوت قیامت تک، تو دلیل بھی محفوظ قیامت تک، معجزہ محفوظ، مدرسے محفوظ، حافظ محفوظ، ان کو کوئی نہیں توڑ سکتا، ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مدرسہ بلڈنگ کا نام تھوڑی ہے، یہ تو انار کے درخت کے نیچے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، 2 باتیں ہو گئی، اگلی باتیں مختصر، وہ آسان ہے۔ یہودی بابا کہنے لگا تیسری بات جس سے حق مذہب نکھر کے سامنے آتا ہے۔ یہودی بابا کہنے لگا، ذرا توجہ سے، کسی نبی کو ماننے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کی تعلیمات پہ چل کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، یہ ہوتا ہے نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اس کی تعلیمات پہ چل کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، توجہ کرنا۔ یہودی بابا کہنے لگا آج ہم کسی کو نبی مان لیں، کل کو پتہ چلے اس کی تعلیمات ہی محفوظ نہیں، تو ہمیں ماننے کا کیا فائدہ، وہ ہم اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ نہیں سمجھے؟ مجمع کے اندر سے آواز آئی، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کس نبی کی تعلیمات محفوظ؟ بابا کہنے لگا اس کا بڑا آسان حل ہے۔ بابا بڑا تیز تھا یہودی بابا، وہ کہنے لگا اس کا بڑا آسان حل ہے۔ وہ کیا؟ یہودی بابا کہنے لگا تمام انبیاء کی شریعتوں میں سجدہ لازمی تھا، تمام انبیاء کی شریعتوں میں سجدہ نماز میں لازمی تھا۔ سجدے میں تسبیح کون سی پڑھی جاتی ہے؟ ہم اسی کو بنیاد بنا لیتے ہیں، ہم اسی کو بولو بنیاد بنا لیتے ہیں۔ جس نبی کی تعلیمات میں سجدے کی تسبیح محفوظ، ہم سمجھ لیں کہ باقی بھی محفوظ، ہم اسی کو بنیاد بناتے ہیں۔ ہاں بھی عیسائی پادری تم بتاؤ، کیا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سجدے کی تسبیح محفوظ ہے؟ بڑی دیر تورات چھانتا رہا، ادھر ادھر دیکھتا رہا، کہنے لگا کہ نہیں، سجدے کی تسبیح بھی محفوظ نہیں۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ ہاں بھی عیسائی پادری تم بتاؤ، کیا عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سجدے کی تسبیح محفوظ ہے؟ وہ بڑا نادم سا ہو کے کہنے لگا کہ نہیں، تسبیح تو محفوظ نہیں ہے لیکن تعلیمات محفوظ ہیں۔ بابا کہنے لگا تیرے دماغ پھر ہلا ہوا ہے، تسبیح محفوظ نہیں ہے، تعلیمات کیسے محفوظ ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے، یہ 1990-91 کی بات ہے۔ عیسائی مناظر تھا، اس مناظر کا نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، ولیم، نام میں ولیم آتا تھا، ساتھ کچھ اور تھا۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا مناظر تھا، سننے والا واقعہ ہے۔ اس نے چیلنج دیا مسلمانوں کو، آئے میرے ساتھ کوئی مقابلہ کرے۔ تو ہمارے ایک بہت بڑے مناظر گزرے ہیں، احمد دیدات، کیا نام تھا؟ فوت ہو گئے ابھی 5-6 سال پہلے، افریقہ کے تھے، فوت ہو گئے۔ انہوں نے چیلنج قبول کیا، وہ افریقہ سے امریکہ پہنچے،
پوری دنیا کا میڈیا متوجہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں حال کے اندر عیسائی اور مسلمان جمع تھے۔ گفتگو شروع ہوئی، گفتگو کے دوران اچانک احمد دیدات نے $100 کا نوٹ نکالا اور اس عیسائی پادری سے کہا مجمع کے سامنے بائبل کا فلانا رکوع پڑھ کے سناؤ، تمہیں $100 انعام دوں گا۔ وہ عیسائی پادری نہیں پڑھ سکا۔ اس بائبل میں ان لوگوں نے اتنی فحش، اتنی غلیظ باتیں شامل کر دی ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ بائبل میرا مضمون ہے، میں گھر میں سر عام بائبل نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے اپنی نیچر کے مطابق غلیظ فحش باتیں شامل کر دی ہیں۔ وہ احمد دیدات نے کہا ذرا پڑھ کے سناؤ نا جس کو تم الہامی کتاب کہتے ہو۔ وہ نہیں پڑھ سکا۔ مجمع میں موجود ہزاروں عیسائیوں کے سر شرم سے جھک گئے، حال میں سناٹا طاری ہو گیا۔ احمد دیدات نے اس سناٹے کو توڑا اور اس عیسائی مناظر کو مخاطب کر کے کہا تم مجھے $1 بھی انعام مت دینا، تم مجھے بتاؤ میں کہاں سے قرآن کی تلاوت کروں؟ تم مجھے بتاؤ میں کہاں سے قرآن کی تلاوت کروں؟ پھر خاموشی۔ احمد دیدات نے پھر دوسرا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، عیسائی پادری سے کہا تم اپنی بیٹی کو قرآن دینا پسند کرو گے یا بائبل دینا پسند کرو گے؟ بڑے مجمع میں پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے اس عیسائی پادری نے اعتراف کیا میں اپنی بیٹی کو قرآن دینا پسند کروں گا۔ بائبل مٹ چکی۔ یہ علمی دنیا کی بحث یہاں مجلس کا موقع نہیں ہے۔ میں آپ کو آیات پڑھ پڑھ کے سناتا کیسے مٹ چکی۔ 90% بائبل بدلی جا چکی۔ وہ جو کوئٹہ میری گفتگو ہوئی تھی، میں نے ان کے سامنے 2 بائبلیں رکھی، کتاب مقدس، کلام مقدس۔ یہ 2 علیحدہ علیحدہ بائبل ہیں، ایک پروٹیسٹنٹ والوں کی ہے، ایک کیتھولک والوں کی ہے۔ ایک کی بائبل کا نام کتاب مقدس، ایک کی بائبل کا نام کلام مقدس۔ جو پروٹیسٹنٹ والوں کی بائبل ہے اس میں 7 سپارے کم میں۔ کتنے؟ میں نے کوئٹہ میں ان پادریوں کے سامنے دونوں بائبلیں رکھی۔ میں نے کہا اس میں اور اس میں ایک حرف کا فرق نہیں ہے، ایک رکوع کا فرق نہیں ہے، ایک سورت کا فرق نہیں ہے، ایک سپارے کا فرق نہیں ہے۔ کتنا فرق ہے؟ 7 سپاروں کا فرق ہے، اور اعتراض تم ہمارے اوپر کرتے ہو۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہی بات ہے نا، بدماش سے پوچھا تیری بدماشی کس چیز میں، کہنے لگا تیری شرافت میں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ کی شان دیکھو، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی شان دیکھو۔ وہ قرآن مجید جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوا کے بھیجے تھے 7، ان میں سے 3 آج بھی موجود ہیں، بخارا میں، ترکی میں، برطانیہ میں۔ جو برطانیہ والا قرآن مجید ہے یہ وہ والا قرآن مجید ہے جس کو خود حضرت عثمان غنی پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ آج بھی خون کے قطروں کے نشان ہیں، وہاں گرے۔ اس قرآن مجید کو 2 ٹیموں نے چیک کیا، جرمنی کی ٹیموں نے۔ ایک ٹیم نے چیک کیا کیا واقعتاً یہ اسی زمانے کا ہے، اس نے اعتراف کیا یہ 1400 سے 1500 سال پرانی کتاب ہے۔ دوسری ٹیم نے قرآن مجید کو چیک کیا، یہ قرآن مجید جو آپ کی مجلس میں، آپ کی مسجد میں ہے، اور وہ قرآن مجید جو وہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اس قرآن میں اور اس قرآن میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ قرآن ہمارا ہے اور اللہ حفاظت عیسائیوں سے کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، قرآن ہمارا ہے، حفاظت ان کے میوزیم میں ہو رہا ہے، اور وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہودی بابا باتیں اور بہت ساری ہیں، میں خود تھک رہا ہوں اور مجھے پونے گھنٹے کا کہا گیا، باقی 4 منٹ ہیں، اسی میں نمٹاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔
یہودی بابا کہنے لگا کہ 3 باتیں حل ہو گئی. جس نبی کی تعلیمات محفوظ تاکہ اس پہ چل کے ہم اللہ کو راضی کر سکیں وہ مسلمانوں کے نبی کی. ہاں بھائی مسلمانوں کے نبی سے پوچھا، عالم دین سے پوچھا گیا ہاں بھائی تم بتاؤ کیا آپ کے نبی کی تعلیمات میں سجدے کی تسبیح محفوظ ہے؟ تو مسلمان عالم دین نے کیا کہا؟ بلند آواز سے اچھا کیا تسبیح ہے؟ مسلمان عالم دین مسکرا کے کہنے لگے آپ سجدے کی تسبیح کی باتیں کرتے ہو، ہمارے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. ہمارے نبی کس کروٹ آرام فرماتے تھے، کیا پڑھ کے سوتے تھے، دایاں ہاتھ مبارک کہاں رکھتے تھے، اٹھتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے، بیت الخلاء تشریف لے جاتے پہلا پاؤں مبارک کون سا رکھتے تھے، دعا کون سی پڑھتے تھے، باہر تشریف لاتے تو کیا پڑھتے تھے، پانی پیتے تو کس ہاتھ سے پیتے تھے، کتنے سانسوں میں پیتے تھے، کیا پڑھ کے پیتے تھے، کہاں دیکھ کے پیتے تھے. تم سجدے کی تسبیح کی باتیں کرتے ہو، ہمارے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. یہودی بابا کہنے لگا 3 باتیں ہو گئیں. آخری بات توجہ سے ورنہ یہ سمجھ نہیں آئے گی. یہودی بابا کہنے لگا کہ بعد میں آنے والے نبی کا کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے. ورنہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک شخص ہے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب بعد میں آنے والے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو کیا ہو جائے گا؟ یہودی بابا کہنے لگا آج ہم کسی نبی کا کلمہ پڑھ لیں، بعد میں پتہ چلے ان کے بعد اور نبی آئے تھے، ہم تو کافر کے کافر رہ گئے نا. تو مجمع کے اندر سے آواز آئی اس کا حل کیا ہے؟ یہودی بابا کہنے لگا اس کا حل یہ ہے ہم اس نبی کی تلاش کریں جس کا دعویٰ ہو کہ وہ آخری نبی ہے. جس کا کیا دعویٰ ہو؟ نہ ان کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہمیں پریشانی ہوگی، ہمیشہ مسلمان. یہودی بابا اس یہودی سے کہنے لگے ربی سے بول میاں کیا موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ وہ آخری نبی ہے؟ کہنے لگا نہیں، آج بھی تورات میں آیت موجود ہے اے موسیٰ میں تجھ جیسا ایک نبی برپا کروں گا تیرے ہی بھائیوں میں، اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں اس سے کہوں گا. یہ تورات کی آیت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے. یہ صرف اس آیت پہ 1 گھنٹے کا بیان چاہیے، وقت چاہیے 1 گھنٹے کا. اس کی تشریح میں بڑا مزہ آئے گا، وقت ہی نہیں ہے. ادھار کرتے ہیں اے موسیٰ میں تجھ جیسا تیرے ہی بھائیوں میں ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں اس سے کہوں گا. یہ واضح بشارت ہمارے نبی کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا میں آخری نبی. یہودی بابا نے کہا بیٹھ جا، ہمیں تو اس نبی کی تلاش ہے جس کا دعویٰ ہوا آخری نبی ہے تاکہ ہم اس کا کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جائیں، نہ ان کے بعد کوئی نیا نبی آیا ہو نہ ہم کبھی کافر ہوں. ہاں عیسائی پادری صاحب تم کھڑے ہو جاؤ، تم بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ وہ آخری نبی ہے؟ تو کہنے لگا نہیں، البتہ یہ ضرور کہا ہے میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کو لوگ وہ نبی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ بولو. وہ نبی کیا کہیں گے؟ یہ جو ہم لکھتے ہیں نا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بائبل کی بشارت ہے. آن حضرت وہ نبی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ نبی. بائبل میں 35 سے زائد مقامات پہ آج بھی ہمارے نبی کے تذکرے موجود ہیں. آذان کے تذکرے موجود ہیں، درود شریف کے تذکرے موجود ہیں، حتیٰ کہ جو آج ہم ہوائی جہاز پہ حج کرنے جاتے ہیں اس کے تذکرے بائبل میں موجود ہیں. سبحان اللہ نہیں کہتے ہو؟ اچھا بیٹھ جاؤ بھائی، ہمیں تو آخری نبی کی تلاش ہے. ہاں بھائی مسلمان عالم دین صاحب آپ بتاؤ کیا آپ کے نبی کا دعویٰ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ ڈھیلی الحمدللہ کہتے ہو. بلند آواز سے الحمدللہ
الحمدللہ. میں تو پنجاب سے آیا ہوں، وہاں تو کہلواتے ہیں. ادھر والے اگر زیادہ حنفی ہیں تو مجھے نہیں پتہ، بہرحال ادھر تو ہم کہلوا لیتے ہیں الحمدللہ. اچھا، یہودی بابا کہنے لگا کہاں لکھا ہے آخری نبی ہے؟ مسلمان عالم دین نے کہا بابا جی ایک آیت سناؤں، 2 سناؤں، 10 سناؤں، 50 سناؤں، 100 سناؤں؟ 100 سے زائد آیات سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں. بابا جی ایک حدیث سناؤں، 2 سناؤں، 10 سناؤں، 50 سناؤں، 100 سناؤں، 150 سناؤں، 200 سناؤں؟ 210 سے بھی زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے ختم نبوت کامل مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ طلباء اس کو لے کے پڑھے، اس میں یہ ساری آیات اور احادیث موجود ہیں. یہودی بابا کہنے لگا لو میاں چاروں باتیں ادھر، چاروں باتیں. جب یہ کہا نا ادھر سے ایک یہودی کھڑا ہو گیا، جلا سڑا غصے سے بھرا، اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ مولوی صاحب کس طرح کہتے ہیں کہ ان کے نبی آخری نبی ہیں، حالانکہ مرزا قادیانی بھی ہے. کون ہے؟ مرزا بولتے نہیں، مرزا قادیانی ہے. جب اس یہودی نے یہ بات کہی نا مسلمان عالم دین کھڑا ہو کے مسکرا پڑا. اس نے کہا یہودی صاحب اگر چاروں باتیں ادھر ثابت ہو گئی ہیں تو مان لو، جلتے کیوں؟ باقی رہا مرزا، تو ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ 30 جھوٹے آئیں گی جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. یہ تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. سبحان اللہ نہیں کہتے؟ مسلمان عالم دین کہنے لگا اس یہودی کو یہ ابھی تمہارے بابے نے کہا تھا نبی اس کو مانیں گے جس کی نبوت کی دلیل یعنی معجزہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہو، دکھاؤ. ہم نے 1.25 لاکھ کو مانا ہے، ایک اور صحیح دکھاؤ تو صحیح معجزہ. اب وہ سوچ میں پڑ گیا معجزہ کہاں سے لاؤں؟ تو مسلمان عالم دین کہنے لگا میں تمہیں اس کا معجزہ سناؤں؟ یہودی پھول گیا، لو بھائی یہ تو میرا کام شروع کر رہا ہے. اچھا کہنے لگا سنا دو. مسلمان عالم دین کہنے لگا یہ مرزا قادیانی جو تھا یہ کہا کرتا تھا میری نبوت کا معجزہ ہے میری پیشن گوئی، میں مکہ میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا. مکہ مروں گا یا پھر کہاں مرا؟ نہیں باتھ روم میں تو مرا، پہلے شہر کا نام تو لو. کہاں مرا؟ لاہور مرا. کہاں مرا؟ لاہور. لاہور میں کہاں مرا؟ واش روم میں. واش روم میں شاید چمکتی ہوئی ٹائل لگی ہو، وہاں مر گیا ہو. نہیں بابا پخانے میں گر کے مرا. اس کو مرتے ہوئے شرم نہیں ہے کہ آپ کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ 74 کی تحریک میں یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، کالج کے بچے جب نکلتے نا ختم کی تحریک میں تو نعرے لگاتے ہوئے جاتے تھے اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی. میرا رب ذلیل کرتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے، میرا رب ذلیل کرتا ہے. میرے نبی کے سامنے کھڑا ہوا اس خبیث نے ذلیل کر کے رکھ دیا میرے رب نے اس کو. مسلمان عالم دین کہنے لگا یہودی صاحب ایک اور سناؤں؟ مائیں بہنیں تو نہیں سن رہے؟ مرزا قادیانی کا ایک مرید تھا عبداللہ لدھیانوی. کیا نام تھا؟ عبداللہ لدھیانوی. اس کے گھر بچہ ہونے والا تھا تو محلے میں پتہ چل ہی جاتا ہے. تو مرزا قادیانی کہنے لگا میری نبوت کی پیشن گوئی ہے عبداللہ لدھیانوی کے گھر بیٹا ہوگا. لوگ کہنے لگے لو بھائی یہ بھی کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، چلو انتظار کرتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے. وہ بیٹی کیا ہو گئی؟ لوگ کٹھے ہو کے مرزا صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے مرزا صاحب تو اڈا پھٹے منہ. کیا کہا؟ کیا کہا بیٹا؟ تو اڈا پھٹے منہ. مرزا صاحب آپ کی کوئی پیشن گوئی آج تک پوری ہوئی؟ آج تک کوئی پیشن گوئی پوری ہوئی تمہاری؟ مرزا قادیانی کہنے لگا میں نے اس دفعہ تھوڑی کہا تھا بیٹا ہوگا، اگلی دفعہ ہوگا. وہ اللہ کی شان اسی بوٹی مر گئی.
اس کی بیگم مر گئی، اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مسلمان عالم دین یوں کر کے اس یہودی کو کہنے لگا اور سناواں؟ وہ کہنے لگا اللہ دا واسطہ ہے، میں نے کس کمینے کا نام لے لیا، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ وہ یہودی بیٹھ گیا، ادھر سے ایک عیسائی پادری کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب اگر جان کی امان پاؤں تو میں بھی ایک سوال کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کرو۔ مسلمان عالم دین وہ عیسائی پادری کہنے لگا اتنی دیر سے آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ حالانکہ آپ کے نزدیک ہم بھی کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، قادیانی کا نام آیا تو آپ کو غصہ آ گیا، یہ کیا چکر ہے؟ مسلمان عالم دین نے کہا عیسائی پادری صاحب آپ لوگ تبلیغ کرتے ہو عیسائیت کے نام پہ، ہمارے دین کو بدنام نہیں کرتے ہو۔ یہودی تبلیغ کرتے یہودیت کے نام پہ، ہمارے دین کو بدنام نہیں کرتے۔ یہ مرزا قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے اور ہمارے دین کو بدنام کرتا ہے، کلمے میں محمد الرسول اللہ پڑھ کے مرزا قادیانی کو مراد لیتا ہے، یہ ہمارے دین کو بدنام کرتا ہے، اس وجہ سے مجھے غصہ آیا۔ عیسائی پادری کہنے لگا پھر تو تمہارا غصہ حق بجانب ہے، پھر تو تم حق بجانب ہو، واقعی تمہارا دین کا نام کیوں لیتے؟ اپنا تشخص علیحدہ کریں، جو مرضی کریں۔ نہیں سمجھے بات کو؟ یہ بات عیسائی پادری نے کہی اور بیٹھ گیا۔ یہودی بابا کہنے لگا وہ 4 باتیں جس سے دین حق نکھر کے سامنے آتا ہے، موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق عالمگیر نبوت مسلمانوں کے نبی کی، جس نبی کی نبوت کی دلیل یعنی معجزہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے بلکہ قیامت تک دیکھا جاتا رہے گا، قرآن مجید مسلمانوں کے نبی کا، جس نبی کی تعلیمات محفوظ تاکہ رب کو راضی کیا جائے مسلمانوں کے نبی کی، جس نبی کا دعویٰ کہ وہ آخری نبی تاکہ اس کا کلمہ پڑھ کے ہم ہمیشہ کے لیے مطمئن رہیں کہ ہم مسلمانوں کے نبی۔ تو یہودی بوڑھا بابا کھڑا ہو کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا اب ہم مسلمانوں کو بڑا بنا کے چلیں گے اور ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے جو خدا کی ذات کا انکار کرنے والے تھے۔ ایک واقعہ سنانا تھا، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین اتنی دیر تک ان سب نے بات کہی، سنی گئی، کہی گئی، محض دین کی نسبت سے، نہ ووٹ کا چکر ہے نہ نوٹ کا چکر ہے، محض تیری دین کی نسبت، ختم نبوت کی نسبت سے۔ یا اللہ اس گئے گزرے دور میں یہ آپ کا انعام ہے، ہمیں اس نسبت سے اکٹھا کیا، اس پہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے جو شکر ادا کرے تو میں نعمت میں اضافہ کرتا ہوں۔ یا اللہ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس میں اکٹھا فرما، ہماری نسلوں کو دین کا خادم بنا، ہمارے جتنے بڑے دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جس رنگ میں بھی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے یا اللہ ان کی خصوصی مدد اور نصرت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ اور مدارس دینیہ اور اس میں پڑھنے پڑھانے والے اور ان سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا رب العالمین جن احباب نے آج کے پروگرام کو کامیاب بنانے کی سعی کی ہے، دامِ درہم سخن سب کو بہترین جزا عطا فرما۔ یا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔